بزیدن پر سارے مدرسوں کا علم ختم ہو گیا. للاستعانہ کو شرح میں تعامل میں 2-4 قسمیں. سارا علم ختم. حضرت علی با پہ بولنا شروع ہوئے. فجر کی اذان ہو گئی، با کا مطلب پورا نہیں ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کو 14 حرفوں میں بند کر کے لوح محفوظ پہ اتارا. اگر اللہ سیدھا اتارتا جیسے ہمارے نبی کے دل پر اتارا تھا تو لوح محفوظ پارا پارا پرزے پرزے ہو جاتی. یہ کیسا عظیم الشان نبی ہے، کیسا عظیم دل ہے کہ سارا کلام ہی ہضم کر گئے، سارا ہی اندر اتر گیا. وچھے بیڑے وچھے جھیڑے وچھے ونج مہانے ہو، ہر شے اندر اتر گئی، ہر چیز اندر لوح محفوظ پارا پارا ہو جائے. اور یہ قلب ہے، قلب علی قلبک علی قلبک علی یہ میرا کلام تیرے دل پر چھا چکا ہے، اب تیرے دل میں میرے سوا کوئی نہیں ہے. علی اب بس میں ہی میں ہوں، اور ہے ہی کوئی نہیں. عدل العوادل حول قلب الطائه وهو الاحبة منه في سودائه. باقی سب نکل گئے، صرف رہ گیا اللہ اور اللہ اور اللہ. علی قلبک کیوں آیا ہے؟ لتکون من المنذرین. کس زبان میں آیا ہے؟ بلسان عربی مبین، بلسان عربی مبین. اللہ تعالیٰ نے اس کو کلام بنا کے اتارا. سیدھا ہاتھ میں پکڑایا نہیں جیسے اور نبیوں کو پکڑایا، سیدھا دل پر اتارا اور قلوب سے قلوب کی طرف منتقل فرمایا. ہم پر اللہ نے احسان فرمایا کہ ہمارا علم ہمارا قرآن زیر زبر کی تبدیلی کے بغیر ہمارے پاس موجود ہے. اللہ نے ہمیں ایسا عالی شان نبی دیا جنہوں نے اللہ کا سارا اتارا ہوا کلام اللہ اس میں تورات بھی شامل ہے. آپ نے کہا اوتیت المثانی مکان التورات، ساری تورات سورت فاتحہ میں آ گئی ہے. والمائدہ مکان الانجیل، ساری انجیل سورت مائدہ میں آ گئی. والحوامیم مکان الزبور، ساری زبور حامیم کی 7 سورتوں میں آ گئی ہے. اور قرآن باقی اس کے علاوہ ہے، سارا ہمارے نبی کے سینے میں اترا. آپ سراپا قرآن بن گئے، چلتا پھرتا قرآن بن گئے. کان خلقہ القرآن، آپ قرآن کے اخلاق میں ڈھل گئے، قرآن کے پیکر میں ڈھل گئے. قرآن چلتی پھرتی آپ کے لیے زندہ کتاب بن گیا. ہم حروف والے نہیں ہیں، ہم ایک زندہ کتاب رکھتے ہیں، زندہ تعبیرات رکھتے ہیں، زندہ معانی رکھتے ہیں. اللہ نے ہمیں ایسا عظیم الشان کامل اکمل اجمل اطہر احسن اکمل ایسا رسول دیا ہے. ساری دنیا کے تعریفی توصیفی کلمات بھی آپ کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں، الفاظ چھوٹے ہیں. اور آپ کا مرتبہ اور مقام اس سے بلند و بالا ہے. جو اپنے جسم کے ساتھ 7 آسمان چیر جائے، سدرۃ المنتہا پار کر جائے، اور عرش کے دروازوں کو بھی جس کے لیے کھول دیا جائے اور عرش بھی اس کے نیچے رہ جائے، اور آگے 70,000 نور کے پردے بھی اٹھ جائیں، حبیب و محبوب آپس میں بات کریں. وہ کہہ رہا ہو آجا اور قریب آجا اور قریب آجا. قاب قوسین کا مقام جسے دیا جا رہا ہو، یہ ہے قاب. اس کو قاب کہتے ہیں عربی زبان میں. یہ کمان ہے، یہ کمان کی لکڑی کا سرا. ایک یہ سرا، یہ وہ تار ہے جو تیر کمان کے لیے ہوتا ہے. یہاں تیر کو رکھ کر یوں کھینچ کے پھینکا جاتا ہے. لکڑی کے اس سرے کو عربی میں قاب کہتے ہیں، اس کو قاب کہتے ہیں. عرب جب آپس میں صلح کرتے تھے تو یہ کمان کی 2 لکڑیاں ان کو آپس میں یوں ملاتے تھے، یہ مل گئے. یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ 2 قبیلوں نے صلح کر لی، 2 سرداروں نے صلح کر لی. اب یہ 2 لکڑیاں جب یوں مل گئی ہیں، آگے اب بڑھنے کا کوئی مقام باقی نہیں رہا. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میرا نبی میرے قریب ایسے ہوا جیسے قاب قوسین تھے، بلکہ اس سے بھی قریب ہو گیا. اس قرب کو ہم ایمان لائے پر ہم الفاظ اور معانی میں اس کو تلاش نہیں کر سکتے. اس لیے ہم ایمان بالغیب او ادنا اللہ جانے، اس کا محبوب جانے، ہم ایمان لائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو اپنی زندگی بناؤ. وہ ایک کامل زندگی کا نمونہ دے کر گئے ہیں، معاشرت دے کر گئے. ماں کا مقام سمجھایا، باپ کا مقام سمجھایا، بھائی کا مقام سمجھایا، پڑوسی کا مقام سمجھایا، مسجد کی زندگی بتائی، عبادات کا نقشہ سمجھایا، نماز میں امام بن کے دکھایا، نفل پڑھ کے دکھائے، حج کر کے دکھایا، طواف کر کے دکھایا، عمرہ کر کے دکھایا، قتال کر کے دکھایا، صلح کر کے دکھائی، لڑ کے بھی دکھایا، جھک کر بھی دکھایا، پیچھے ہٹنا بھی سکھایا، آگے بڑھنا بھی سکھایا، سخاوت کو بھی سکھایا، راتوں کا تڑپنا اور رونا بھی سکھایا، مال کا خرچ کرنا بھی سکھایا، بیوی بچوں سے محبت کرنا
کرنا بھی سکھایا. ہائے ہائے ہائے. اور این اللقا, وہ کہاں ہے لونڈا؟ لونڈا کہاں ہے؟ لونڈے کہاں ہیں؟ لونڈے کون؟ حسن حسین. این لقا, وہ کہاں گئے چھوکرے؟ جلدی بھیجو فاطمہ, میرے بچے, میرے چھوکرے. اور دونوں بھاگے بھاگے آ رہے, دونوں بھاگے بھاگے آ رہے, آگے پیچھے دوڑتے گرتے پڑتے. آپ نے دونوں کو گوج میں لیا, سینے سے چپکایا, ماتھے چومے, پھر جناب سواری بن گئے. یوں کر ہاتھ بھی ٹیک دیے, پاؤں بھی ٹیک دیے, دونوں بچوں کو اپنی کمر پہ بٹھایا. سارے کمرے میں سواری چل رہی ہے, سواری چل رہی ہے. کبھی سنت سمجھ کے یہ عمل کیا ہے؟ بڑے بزرگ بنے پھرتے, خود لقمے بنا کے حضرت عائشہ کے منہ میں ڈالے. کبھی سنت پہ عمل کیا ہے؟ خود لقمے بنا کے حضرت عائشہ کے منہ میں ڈالے ہیں. معاشرت سکھائی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پانی پیتی, جہاں ہونٹ رکھتی وہاں آپ ہونٹ رکھ کے پانی پیتے. وہ بڑے بڑی بوٹیاں, اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے بوٹیاں ہی ہوتی تھی, گوشت کے بڑے ٹکڑے پکائے جاتے تھے. تو ایک آدمی سارا کہاں کھاتا تھا؟ کچھ کھایا کچھ رکھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھا کر جب وہ رکھتی دسترخوان پر, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی بوٹی کو اٹھاتے, جہاں سے حضرت عائشہ نے کھایا ہوتا تھا ان کو دکھا کر وہاں سے کھاتے تھے. یہ محبت سکھائی. خیرکم خیرکم لأہلہ, سب سے بہترین مسلمان ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرے. وانا خیر لأہلی, اور میں اپنے گھر والوں سے تم میں سب سے بہتر سلوک کرتا. یہ بہت بڑی نادانی ہے کہ ساری دنیا کو جنت میں لے جانے کی فکر, اور بیوی سے بھی مخالفت لی ہوئی ہے, ماں باپ سے بھی مخالفت لی ہوئی ہے, بھائیوں سے بھی مخالفت لی ہوئی ہے, ان کو جہنم میں پھینک رہا ہے, اور ساری دنیا کی ہدایت کے فیصلے کروا رہا ہے. اس کا سبب صرف ہماری بد اخلاقی ہے. 99% صرف کجروی اور بد اخلاقی ہے کہ وہ معاشرت اور محبت کے اصول ہم اپنے گھروں میں نہیں اختیار کرتے, جس سے دل قریب ہو جائیں, جڑ جائیں. یہ جی بڑے قربانی والے ہیں, اور بیوی کو بھی نہیں بتایا اور آ گئے ہیں سال کے لیے. ایسا بے وقوف آدمی. ماں باپ کو بھی نہیں بتایا اور آ گئے ہیں سال کے لیے, اور آگے بدھو بیٹھے ہوتے ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ماشاءاللہ کرنے کا وقت ہے؟ اس پاگل کو سمجھاتے ہم کب کہہ رہے ہیں سال نہ لگاؤ, ساری زندگی لگاؤ, اور اس طریقے سے جو اللہ اس کے رسول نے بتایا. معاشرت کا دین کوئی نہیں ہے, معاشرت کا دین ختم ہو چکا ہے. اللہ کہیں گے ترازو قائم کرو, ہو گیا. آؤ جی مولانا صاحب تشریف لاؤ, شہید صاحب آ جاؤ, غازی صاحب آ جاؤ, مجاہد صاحب آ جاؤ, تہجد گزار صاحب آ جاؤ, آ جاؤ بھائی, تبلیغ والے صاحب آ جاؤ, آ جاؤ. سارے آ گئے. تولو میرے بندے کا عمل, تولو. کیا تولیں؟ شہادت. شہادت سے بڑا عمل تو کوئی نہیں, اور علم تو شہادت سے بھی بڑا عمل ہے. مسند علم اخلاص کے ساتھ, اللہ کی رضا کے ساتھ, تو یہ تو نبیوں کے قائم مقام ہیں. تو علم 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 کہ تو کوئی بدل ہی کوئی نہیں. دنیا میں کوئی کام علم کے بغیر نہیں ہو سکتا, اور علم سب کے بغیر ہوتا ہے, اور عمل نہ بھی ہو. علم بذات خود ایک عمل ہے. علم کے بغیر نہ مدرسہ, علم کے بغیر نہ معاشرت, علم کے بغیر تبلیغ نہیں, علم کے بغیر جہاد نہیں, علم کے بغیر شہادت بھی کوئی نہیں ہے, علم کے بغیر تجارت نہیں, علم کے بغیر زراعت نہیں, علم کے بغیر معاشرت نہیں, علم کے بغیر سیاست نہیں, علم کے بغیر عدالت نہیں, علم کے بغیر بازار نہیں, علم کے بغیر شادی نہیں, علم کے بغیر آپس کے معاملات نہیں. جاہل ہو کر بھی کبھی کوئی کیا وہ علم باز کرے فقیری, کافر مرے دیوانہ. نبیوں کا وارث. عمل تولو بھائی, عمل تولو. کیا اس کے علم کو تولیں؟ 20 سال بخاری پڑھائی نہیں. اس کے خون کو تولیں؟ تیری راہ میں شہید ہوا نہیں. یہ میں ویسے اپنے اضافے کر رہا ہوں ذرا بات کو واضح کرنے کے لیے. ہاں کیا تولیں یا اللہ؟ اس کی تبلیغ تولیں؟ سال پیدل لگایا تھا وہ تولیں؟ نہیں. تہجد نہیں, حج نہیں, زکات نہیں. کیا تولیں؟ بیوی اور بچوں سے کیا سلوک کرتا تھا, سب سے پہلے اس کو تولا جائے گا. سب سے پہلے اسے تولا جائے گا. لاؤ اپنے گھر والوں سے کیا سلوک کرتا تھا. بھائیو دین کو اس کے اصولوں کے ساتھ سمجھو.
شریعت کی حدود کے اندر رہ کر چلنے کا نام دین ہے. آپ نے پوری زندگی سکھائی ہے، گھر کا سارا نظام سمجھایا اور بتایا ہے. اب اپنے گھر میں جھاڑو خود دے رہے ہیں، کسی نے دیا ہے؟ آٹا خود گوند کے بیوی کو دے رہے ہیں کہ میں گوندتا ہوں تو پکا. 9 بیویاں کپڑے خود دھو رہے، اپنے اونٹ کو چارہ سر پہ رکھا ہوا ڈالنے جا رہے اور اونٹ کی رسی کھول کے پانی پلانے جا رہے. بازار سے اپنے سودا خریدا، ایک صحابی نے کہا جی میں اٹھا لوں، کہا نا میں اپنے سودا اٹھانے کا زیادہ حقدار ہوں. اپنے کندھے پہ اپنا سامان رکھا گھر لے کے جا رہے. اے ہے تکلفات عجم نے ہمیں ہلاک کر کے رکھ دی. آپ رات کو اٹھے پیشاب کے لیے، باری حضرت میمونہ کے گھر کی، ان کی آنکھ کھولی، دیکھا اللہ کے نبی غائب. ان کو چکر آ گیا، سوکن پنا تو ہوتا ہی ہے. ہو مجھے چھوڑ کے کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے. انہیں کنڈی لگا دی. تھوڑی دیر میں آپ تشریف لائے، آپ نے دروازہ کھولو، کہا نہیں کھولوں گی. تو کیوں نہیں کھولو گی؟ کہا مجھے چھوڑ کے اور بیویوں کے پاس جاتے ہیں، میری بیوی میری باری میں. کہا اللہ کی بندی انی حاقن، مجھے تو پیشاب لگا تھا زور کا، اس لیے باہر گیا. کہہ رہے نہیں مجھے خوب پتا ہے، مجھے چھوڑ کے کسی اور کے پاس گئے ہیں. انہوں نے کہا اللہ کی بندی کبھی نبی بھی خیانت کر سکتا ہے؟ پھر ایک دم ان کو جھٹکا لگا، وہ پہلو ہی اوجھل ہو گیا. خامد ہونے کا پہلو غالب آ گیا اور نبی ہونے کا پہلو اوجھل ہو گیا. تھوڑی دیر کے لیے ایک دم جھٹکا لگا، یہ تو اللہ کے نبی ہیں، یہ کیسے خیانت کر سکتے ہیں. پھر دروازہ کھولا، اب اندر ہی اندر کے پتنی اب کیا کہیں گے. آپ مسکراتے ہوئے بستر پہ جا کے دراز ہو گئے. ہے حسن حسین کو بٹھایا ہوا ہے اور کمرے میں چکر لگ رہے ہیں. پھر آپ حضرت اب جعفر کے بیٹے، آپ جعفر حضرت علی کے بھائی شہید ہو گئے تھے جوانی میں. ان کے 3 بیٹے تھے، اون، عبداللہ، محمد. یہ تینوں کربلا میں شہید ہوئے. تو آپ یوں بیٹھ جاتے، ہاں بھائی جو بچہ پہلے آئے گا اس کو انعام ملے گا، جو بچہ پہلے آئے گا اس کو انعام ملے گا. تینوں کو برابر کھڑا کر کے ان کی دوڑ لگواتے، سارے بھاگے بیٹھتے. جو پہلے آتا آپ سب کو اپنی گود میں لے کر پیار کرتے، جو پہلے آتا اس کو انعام دیتے. یہ معاشرت میرا نبی سکھا کر گیا ہے. یہ حیات الصحابہ مولانا یوسف صاحب نے رات برسوں جاگ کر یہ کتاب لکھی، برسوں جاگ کر یہ کتاب لکھی. اور یہ تو پڑھ لو، یہ تو پڑھ لو، اور جلد ثانی پڑھو کہ معاشرت کس چیز کا نام ہے، حسن اخلاق کس چیز کا نام ہے. صرف پھرنے کا نام تبلیغ نہیں ہے، صرف گشت کا نام دعوت نہیں ہے. اگر اخلاق کے پیکر بن کے نہ چلے تو ممکن ہے ہر چیز اوروں کے حوالے کر کے ہمیں خالی کر دیا جائے. سب سے وزنی چیز جو انسان کے ترازو میں تولی جائے گی، سب وزنی چیز جو انسان کے ترازو میں تولی جائے گی، ان اثقل شیء فی المیزان حسن الاخلاق. سب سے وزنی چیز جو میرے آپ کے ترازو میں تلے گی وہ اچھے اخلاق ہیں، وہ اچھے اخلاق ہیں.